پروگرام تلاش کے ساتھ میں ہوں ساجد محمود طاہر، اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کا یہ پروگرام۔ ہمارے ساتھ جو آج کے مہمان ہیں یہ ہیں شاعر ہیں، ادیب ہیں، اور ہم نے ان کو تلاش کیا ہے اور دیکھتے ہیں ان سے آج بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ اپنا پورا نام بتائیے۔ جی حبیب الرحمان حبیب۔ حبیب الرحمان حبیب، تھوڑا سا اونچا بولیں گے۔ حبیب الرحمان صاحب، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے شاعری جو ہے یہ کب سے شروع کی؟ یہ تقریباً 2006 سے برابر لکھ رہا ہوں۔ پہلے پنجابی ادب سے تھا، پھر اس کے بعد تقریباً 2015-16 سے مکمل اردو کی طرف آیا۔ اچھا، تو آپ نے شاعری میں کوئی استاد تھا آپ کا، یا کہ آپ بھی استاد شاعر ہیں؟ نہیں، ویسے میں تقریباً زیادہ تر مطالعہ ہی کیا ہے، بڑے شعراء کو پڑھا ہے۔ کچھ عرصہ فیض احمد سوز صاحب تھے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ تھا۔ پھر اس کے بعد عروض کا مکمل سرفراز یاد صاحب ہیں سرگودا سے، ان سے عروض سیکھا ہے۔ تو مطلب عروض کی جو ہے نا وہ آپ نے باقاعدہ سے تربیت حاصل کی ہے، اور اس کو آپ نے اپنا اس شاعری کا جو ہے وہ فن ہے اس کو نکھارا ہے۔ مجھے اپنے شروع کے ابتدائی کلام میں سے کچھ سنا سکتے ہیں جو پنجابی میں آپ نے سٹارٹ کیا تھا؟ جی ہاں، پنجابی میں وہاں تقریباً وہ بند کی شکل میں دوڑا، دوڑا تو ایک نعتیہ دوڑا تھا، تو وہ تھا کہ تہانوں رحمت جگ دے کان بنا کے، تہانوں رحمت جگ دے کان بنا کے خود رب پئیاں شاناں دتیاں۔ واہ جی واہ، کیا بات! تواڈے ویکھ کے نورے مکھڑے نوں بلال اذاناں دتیاں۔ واہ 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 واہ، تواڈے سچ دی گواہیاں دشمناں چوں کئی حبیب انساناں دتیاں۔ تواڈے سامنے آئے تا پتھراں نوں اللہ پاک زباناں دتیاں۔ کیا بات، کیا بات ہے! تو کچھ اردو کا نمونہ کلام؟ جی، اردو کی ایک غزل جی۔ تن مکمل ادھر نہیں پہنچا، واہ 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 واہ، تن مکمل ادھر نہیں پہنچا، پاؤں پہنچے ہیں سر نہیں پہنچا۔ واہ واہ، کیا بات ہے! تن مکمل ادھر نہیں پہنچا، پاؤں پہنچے ہیں سر نہیں پہنچا۔ عمر چلتے گزار دی میں نے، عمر چلتے گزار دی میں نے، پھٹ گئے پاؤں گھر نہیں پہنچا۔ کیا بات! وہ خفا ہے کہ اس کے پیروں تک، وہ خفا ہے کہ اس کے پیروں تک، ہاتھ پہنچے ہیں سر نہیں پہنچا۔ واہ! اور من محبت میں ہار بیٹھا تھا، کیا بات ہے! من محبت میں ہار بیٹھا تھا، یوں ہی اس حال پر نہیں پہنچا۔ کیا بات ہے! واہ! اور کہہ گیا تھا کہ بس گیا آیا، کہہ گیا تھا میں بس گیا آیا، خیر ہو نامہ بر نہیں پہنچا۔ واہ! بس حبیب ایک آستانے تک کیا بات ہے! پہنچنا تھا مگر نہیں پہنچا۔ واہ! بس ابھی ایک آستانے تک پہنچنا تھا مگر نہیں پہنچا۔ اچھا یہ بتائیے کہ انسان کے اندر جو شاعری ہے یہ نیچرل وہ شاعر ہوتا ہے کہ یا اس کو کوئی بھی بندہ شاعری کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ نیچرل شاعری ہوتی ہے، اللہ پاک کی عطا ہی ہے۔ اللہ پاک کی عطا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ٹیلنٹ ہے یہ کسی مخصوص علاقے سے بلونگ کرتا ہے، کسی شہر سے، یا کسی جو ہے کسی مطلب گاؤں سے کسی مخصوص واقعہ ہو جاتا ہے اس سے متاثر ہو کے لکھتا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ پاک کی دین ہے۔ اب کسی سے جس کو اللہ پاک نے نواز دیا ہے، یہ قدرتی ہوتی ہے اندر، تو یہ کسی طبقے سے بندہ آگے آ سکتا ہے۔ بس یہ کہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے انسان کو، جب وہ ایک ہی ہوتا ہے پھر جتنی مطلب محنت کرتا ہے اللہ پاک اس کو اتنا پھل دیتا ہے۔ بالکل۔ آپ میرپور کتنے عرصہ سے رہ رہے ہیں؟ مجھے تقریباً 16 سال ہو گئے۔ 16 سال ہو گئے۔ تو میرپور کے جو مضافات ہیں اور جو شہر ہے اس کے بارے میں تو آپ اچھی خاصی وہ شناسائی رکھتے ہوں گے، جانتے ہوں گے؟ جی الحمدللہ، جی ٹھیک ہے، بہت زیادہ۔ اچھا میں آپ کو ایک سوال ہے میرا، آپ نے کہا جی نیچرل ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ ایک میرپور میں ایک مخصوص علاقہ ہے، مخصوص ویلیج ہے یا ٹاؤن ہے، وہ پروبیبلی جو کارپوریشن ہے اس کے حدود سے بھی باہر ہے، اس کو بولتے ہیں چترپڑی۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ جی بالکل، چترپڑی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ چترپڑی سے ایک شخص اٹھتا ہے جس کا نام ہے قاضی وہاب، ٹھیک ہے، شاعری میں اور مزاح کی شاعری میں وہ اپنا بہت بڑا نام پیدا کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔
اور بڑے بڑے جو حلقے ہیں ان میں وہ جانا پہچانا جانتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا تعلق چترپڑی سے ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور شخصیت ہیں جو آج کل ملک میں موجود نہیں ہیں، ریڈیو پہ ان کا بڑا کام تھا، نیوز جو ریڈر تھیں، اور اس کے علاوہ اینکر بھی رہی ہیں، میرے ساتھ بھی انہوں نے ریڈیو پہ کام کیا ہے، فوزیہ دلیب، ٹھیک ہے۔ ان کا تعلق بھی چترپڑی سے ہے، ایک مخصوص سا چھوٹا سا علاقہ ہے۔ اس کے بعد آپ جاتے ہیں آگے، ایک نام ہے بڑا، پروفیسر ہیں عابد محمود عابد، ٹھیک ہے۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے یارک شائر اکیڈمی سے ایوارڈ حاصل کیا ہے کراچی میں، ماشاءاللہ، ان کا بھی کام جو ہے وہ مزاحیہ شاعری میں ہے، اور ان کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، وہ بھی ان کا تعلق بھی چترپڑی سے۔ اور ان سے پہلے جو ایوارڈ یافتہ شخص ہے وہاں پہ، اس کا نام ہے مظہر حسن جاوید، تو وہ بھی شخصیت جو وہ چترپڑی کی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے چترپڑی میں ایسی کون سی اکیڈمی ہے جس سے اتنے بڑے ٹیلنٹ جو ہے نکل کے سامنے آ رہے ہیں؟ یہ تو جو سامنے ہے اللہ پاک ان کو اور عزت دے، یہ تو ان کی اپنی محنت ہے۔ تقریباً آپ میرپور میں دیکھ لیں تو کتنے زیادہ شاعر ہیں، لیکن ان میں سے کم ہی آتے ہیں نکھر کے سامنے، بہت کم ہی آتے ہیں، وہ جو مسلسل چلتے رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو پھل دیتا ہے۔ تو جب چھوڑ دیتے ہیں یا ان پہ توجہ نہیں دیتے پھر وہ آگے نہیں آتے۔ قاضی بہاب صاحب ہیں تو وہ ماشاءاللہ بہت ہی اس چیز پہ ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہے۔ تو آپ کوئی اپنا مزید کوئی کلام سنائیے۔ جی، ایک غزل سر کی ہے، جی۔ موتی تو تھے نہ سچ کے اچھالے گئے تو کیا، واہ 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 واہ، موتی تو تھے نہ سچ کے اچھالے گئے تو کیا، سیلاب شر کے بستی بہا لے گئے تو کیا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ موتی تو تھے نہ سچ کے اچھالے گئے تو کیا، سیلاب شر کے بستی بہا لے گئے تو کیا، آدم بہشت سے کیا نکالا گیا نہ تھا، واہ واہ واہ، آدم بہشت سے کیا نکالا گیا نہ تھا، ہم آدمی تھے دل سے نکالے گئے تو کیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ دوبارہ پڑھیے سر، دوبارہ پڑھیے۔ آدم بہشت سے کیا نکالا گیا نہ تھا، ہم آدمی تھے دل سے نکالے گئے تو کیا، تحریر ہی نصیب میں ڈسنے سے موت تھی، تحریر ہی نصیب میں ڈسنے سے موت تھی، کچھ سانپ آستین میں پالے گئے تو کیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ۔ اور بازار جھوٹ میں بھلا بکتا ہے سچ کہاں، بازار جھوٹ میں بھلا بکتا ہے سچ کہاں، کچھ لفظ کہوں کے حوالے گئے تو کیا، اپنے تو آشیانے کے تنکے ہی چار تھے، اپنے تو آشیانے کے تنکے ہی چار تھے، جھونکے ہوا کے وہ بھی اڑا لے گئے تو کیا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ دنیا کی ٹھوکروں کا ہے حاصل کفن حبیب، دنیا کی ٹھوکروں کا ہے حاصل کفن حبیب، آخر میں ساتھ اپنے بچا لے گئے تو کیا۔ واہ، بہت اچھی شاعری آپ کی، بہت عمدہ شاعری ہے۔ اور مجھے ایک بتائیے کہ جو نوجوان شاعر ہیں یا نوجوان لوگ ہیں جو شاعری کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں ان کو زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے، جتنا زیادہ مطالعہ کرے، سینئر شعراء کو، استاد شعراء تھے ان کو جتنا پڑھیں گے اتنی زیادہ پختگی آئے گی۔ اچھا، ایک مطلب نیا بچہ ہے، کالج میں جا رہا ہے، جذبات اس کے نوجوان ہیں، اس کے اندر تخیل بڑا خوبصورت ہے، لیکن وہ جو اینٹیں وہ ترتیب سے لگائی جاتی ہیں اسے نہیں اس کا علم، ٹھیک ہے، تو وہ یہ علم کہاں سے حاصل کرے؟ مجھے یاد آتا ہے پروین شاکر نے کہا تھا جب اسے اس کی پہلی جو کتاب تھی نا خوشبو، بلکہ یہ انٹرویو تھا، کسی نے، کون تھے وہ، انہوں نے لیا تھا، تو وہ بڑا نام ہے، انہوں نے انٹرویو لیا، انہوں نے کہا پروین شاکر کہ آپ کی جو پہلی کتاب تھی خوشبو، وہ اس کی اتنی سیل ہوئی ہے کہ باقی مل کے 3 کتابیں بھی اتنی سیل کو نہیں پہنچ سکی، اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکی ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پروین شاکر نے کہا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں میں ہمیشہ 25 برس کی رہوں، تو انہوں نے 25 برس میں وہ کتاب لکھی تھی۔ اب یہ جو نوجوان ہے، جو کالج کا ہے، یونیورسٹی کا ہے، یہ علم و ادب کی طرف اگر آنا چاہتا ہے، یہ اگر شاعری کرنا چاہتا ہے، چونکہ آج تو ایسا دور ہے کہ آپ میڈیا
میں زیادہ IT میں زیادہ لوگ جا رہے ہیں، لیکن اگر کوئی بولا بٹکا مسافر ادھر آ جاتا ہے تو آپ اس کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ کیا وہ سوشل میڈیا سے بھی مدد لے، یا پھر استاد شورا کو پڑھے، یا آپ کوئی ایسی عروض کی کتاب ہو یا ایسی جو بہریں ہیں اس کی ایسی کتاب ہو جو اس کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں آپ؟ ہاں وہ یہ کہ عروض کی تو تعلیم بہت ضروری ہے نا جی. یہ تو اس کو ہے ایسے ہی جیسے آپ ایک لکڑی کو کاٹ کے پھر اس کا آگے فرنیچر بن جاتا ہے یا کوئی بھی بہترین خوبصورت چیز اس کی تیار ہو جاتی ہے، لیکن اس کو آگے پالش کرنا پڑتا ہے. بے شک. یہ عروض ایسے ہی ہے اوزان، یہ عروض اس میں اگر جب ہم لے کے آتے ہیں نا تو اس کو ہمیں کرنا پڑتا ہے. بے شک شاعری خدا کی دین ہے، لیکن اس کو ہم سیکھنا بھی پڑتا ہے ہمیں. صحیح. تو دوسرا یہ کہ جو ہے نا 25 برس یا 20 برس کے نوجوان کے خیالات ہوتے ہیں وہ زیادہ تر فکروں سے آزاد ہوتے ہیں، اس ٹائم دل کام کر رہا ہوتا ہے. وہ جو خیالات ہوتے ہیں نا وہ اب ہماری عمر میں وہ نہیں ہیں. اس ٹائم فکریں آ جاتی ہیں اور زیادہ سوچیں آ جاتی ہیں، تو وہ واقعی جو چیز ہے نا اس میں بندہ پھر فلسفے کی طرف چلا جاتا ہے، باریک بینی کی طرف چلا جاتا ہے، جو معاشرے کے مسائل ہیں ان کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ اور عنایت کیجیے. کہ کوئی بھی آپ اردو پنجابی کوئی بھی کلام آپ پڑھ سکتے ہیں. وصل آنکھوں کو راز تھا کل تک. واہ. وصل آنکھوں کو راز تھا کب تک. نہیں سوری چلیں ٹھیک ہے. آپ اگر کوئی یہ بتائیں مجھے کہ کوئی ایسا نوجوان شاعر یا نوجوان جو لرنر ہے، سیکھنے والا ہے، وہ اگر آپ سے اصلاح لینا چاہے، رہنمائی لینا چاہے، تو آپ کیا کریں گے؟ جی انشاءاللہ مجھ سے جتنا ہو سکے کروں گا. ویسے بھی سوشل میڈیا پہ لڑکے ہوتے ہیں، جتنی ہماری ہوتی ہے اپنی طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ ان کو بندہ جتنی اصلاح کر سکے کرتے ہیں. کہ میں نے خود بڑی مشکل سے سیکھا تھا. صحیح. میرے لیے خود بڑا تھا کہ میں کام کرتا تھا، ذمہ داریاں تھیں، پھر باقاعدہ ٹائم دینا بڑا مشکل ہوتا تھا. بڑی مشکل سے سیکھا تھا. اللہ پاک ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے جنہوں نے مجھے سکھایا تھا. اب وہ سمجھتا ہوں کہ مجھ تو فرض ہے کہ اگر کوئی بچہ مجھ سے سیکھنا چاہے تو میں انشاءاللہ اپنا فرض سمجھ کے سکھاؤں گا. مجھے ایک اور بلکہ مجھے خوشی ہوگی ایک شاعر یاد آ گئے، وہ میرپور میں رہتے تھے. میرپور کے نہیں تھے آپ کی طرح، لیکن میرپور میں رہتے تھے، تو اس حوالے سے بات کرنی تھی. چلو انشاءاللہ ابھی اس پروگرام کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات میں کہیں آپ سے دوبارہ آپ کو تکلیف دیں گے. تو ناظرین یہ تھے ہمارے حبیب الرحمان حبیب صاحب. بہت اچھے شاعر ہیں. ان کی شاعری اور نمونہ کلام بھی آپ نے دیکھ لیا ہے. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا آج کا ہمارا پروگرام. دیکھتے رہیے ادراک نیوز. اللہ نگہبان.